ذیشان صاحب نے خدا کے کلام کو آپ تک پہنچایا، خدا ان کا شکر ہو، خدا ان کو برکت دے۔ خدا کے خادم نے اچھے طریقے سے آپ کو یہ چیز سمجھائی۔ جلاد ایک جگہ کا نام تھا، اور وہاں پہ ایک درخت تھا جس سے ایک روغن نکلتا تھا، اور وہ روغن جو ہے شفاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، بیماریوں کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا۔ اور اس روغن کے بارے میں اگر ہم دیکھیں پیدائش 37 باب اس کی 25 آیت جب پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہمیں ملتا ہے کہ اسرائیلیوں کا قافلہ وہاں سے وہ روغن لے کر آ رہا۔ آج کی جو آیت ہم نے پڑھی یرمیہ 8 باب اس کی 22 آیت، کیا چلاد میں روغن بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ کیوں میری بنت قوم شفا نہیں پائی؟ اس سے پہلے ہم تھوڑا سا اسی بات کو پڑھے تھے، وہاں پہ لکھا ہے کہ وہ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، بتوں کی پرستش کر رہے تھے، اور وہاں پہ یرمیہ جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ نوحہ کر رہا ہے کہ وہ پہلے جو درختوں سے روغن لیا جاتا تھا، جو شفاؤں کے لیے استعمال ہوتا تھا، وہ آج وہ درخت ہمارا مسیح یسوع ہے، اور اس کا خون جو ہمارے گناہوں کی خاطر بہا، وہ ہمارے روگوں کے لیے روغن بلسان ہے، وہ ہمیں بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہ ہمیں گناہوں سے نجات بخشتا ہے۔ وہ جس طرح بھائی نے بتایا کہ مسیح یسوع کا خون جو ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے لیے روغن بلسان ہے۔ ہم نے مسیح یسوع کو اپنی زندگی میں لینا ہے، اس کو اپنا شخصی نجات دہندہ ماننا ہے، بتوں کے پاس نہیں جانا، ہم نے غیر معبودوں کے پاس نہیں جانا۔ ہم نے کس سے شفا لینی ہے؟ مسیح یسوع سے لینی ہے، اس خون سے جو ہماری خاطر صلیب پر کیا ہوا؟ بہہ گیا۔ اس کے مار کھانے سے ہم نے کیا کی؟ شفا پائی۔ تو وہ روغن ہم نے مسیح یسوع سے حاصل کرنا ہے، مسیح یسوع کے خادموں کو قبول کر کے ہم نے کیا کرنا ہے؟ وہ روغن حاصل کرنا ہے۔ بائبل مقدس میں لکھا ہے جو میرے بھیجے ہوئے کو قبول کرتا ہے وہ مجھے قبول کرتا ہے۔ مسیح یسوع کے خادموں کو جو مسیح یسوع کا پیغام لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، ان کو تسلیم کریں، ان سے خدا کے کلام کو سنیں۔ وہ جو مسیح یسوع کی گواہی دیتے پھر رہے ہیں، ہم غیر معبودوں کی طرف نہ جائیں، ہم بتوں کی طرف نہ جائیں، ہم کس کے پاس جائیں؟ زندہ کے پاس، اس زندہ کے پاس جس سے وہ روغن نکلتا ہے۔ کس لیے؟ بیماریوں کی شفا کے لیے۔ مسیح یسوع کا لہو ہمارے لیے جو ہے وہ روغن بلسان ہے، اور ہم نے مسیح یسوع سے وہ روغن حاصل کرنا ہے۔ کس طرح حاصل کرنا ہے؟ جب ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانیں گے۔ اور نجات دہندہ جب ہم کس وقت مانگیں گے؟ جب ہمارے اندر احساس پیدا ہوگا، مسیح یسوع کا کلام ہمارے اندر ٹھوکر لگائے گا، چوٹ لگائے گا، تو ہمارے اندر ایک احساس پیدا ہوگا۔ کیا احساس؟ گناہ کا احساس، کہ میں گناہ گار ہوں۔ اور جب گناہ کا احساس ہوتا ہے تو خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، اور خدا کا خوف اس کا شروع ہے حکمت کش، خدا کا خوف۔ حکمت کش۔ اور جب خدا کا خوف ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے تو ہم تبدیل ہوتے ہیں، پھر ہم مسیح یسوع کو قبول کرتے ہیں، پھر ہم مسیح یسوع پہ ایمان لاتے ہیں، ہم مسیح یسوع کو اپنا شخصی نجات دہندہ مانتے ہیں۔ اور جب ہم مان لیتے ہیں تو پھر ہم سٹیپ آؤٹ لیتے ہیں، ہمیں شیطان کی جو ہے وہ چنگل سے نکلتے ہیں، اور جب شیطان کے چنگل سے نکلتے ہیں تو پھر خدا بھی ہمارے پاس آتا ہے۔ یعقوب کے خط میں لکھا ہوا ہے، بس خدا کے نزدیک جاؤ تو تمہارے نزدیک آئے گا۔ جب ہم اس کی طرف بڑھیں گے تو وہ ہماری طرف بڑھے گا۔ عام زندگی میں دیکھیں، ہم کسی رشتہ دار کو ڈیلی فون کریں نا، ہماری آواز کو پہچانتا ہے،
ہفتے بعد کریں وہ آواز کو تھوڑا کم پہچانے, مہینے بعد کریں گے تھوڑا کم, سال بعد کریں گے نا تو ہم پوچھیں گے کون ہے بھائی, جب وہ پوچھے گا کون ہے بھائی. لیکن جب ہم ڈیلی فون کرتے ہیں تو وہ بھی ہمیں پہچانتا ہے, ہم بھی اسے پہچانتے ہیں. جب ہم مسیح یسوع کو اپنے خدا کو کیا کرتے ہیں, روزانہ اس سے بات کرتے ہیں, دعا کرتے ہیں, جب خدا میں ٹھہرتے ہیں تو ہم مسیح یسوع سے باتیں کرتے ہیں. اور جب ہم ڈیلی باتیں کرتے ہیں تو وہ ہمیں پہچانتا ہے, اپنی بھیڑوں کو پہچانتا ہے. اور ہمیں بھی اسے جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ وہی ہمیں گناہوں سے شفا دے سکتا ہے, وہی ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ بن گیا. وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرا دیا, ہمارے گناہوں کے لیے اس نے اپنا خون بہا دیا تاکہ ہم بچ جائیں, ہماری مخلصی ہو جائے. وہ روغن بلسان جو اس کی پسلی سے نکلا, وہ روغن بلسان جو اس کے سر پر تاج رکھنے سے نکلا, وہ لہو ہمارے لیے روغن بلسان ہے. اس روغن بلسان سے ہم نے شفا پانی ہے, ہم نے شفا لینی ہے. ہم نے غیر معبودوں کی طرف نہیں جانا, ہم نے غیر قوموں کی طرف نہیں جانا, ہم نے قبروں پر نہیں جانا, ہم نے بتوں کی پوجا نہیں کرنی. اور جب ہم مسیح یسوع کو پہچان لیتے ہیں, شیطان کے چنگل سے نکل جاتے ہیں, تو وہ بھی ہمیں جانتا اور پہچانتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ میرے لوگ ہیں. اور جب ہم اس کو نہیں جانتے, یہ سب جو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم سب مسیحی نہیں ہیں. میں کہتا ہوں یہ جو بڑے بڑے اونچی آواز سے گیت گاتے ہیں ہم مسیحی نہیں. جو بھر بھر کے پادریوں سے ملتے ہیں, شادیاں لگاتے ہیں, مسیحی نہیں. اونچی اونچی آواز میں دعائیں کرتے ہیں, بڑے اچھے اچھے الفاظ بولتے ہیں, مسیحی نہیں. میں کہتا ہوں مسیحی وہ ہے جس نے یسوع مسیح کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے, اپنا شخصی نجات دہندہ مان لیا ہے. وہ ہے کیا ہے, مسیح. اور جب اس کو ہم دل میں رکھ لیتے ہیں تو انعامات کی بارش ہوتی ہے. زبور 91 میں 14 آیت سے جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں پہ انعامات کی بارش ہمیں ملتی ہے. کب, جب ہم اس سے دل لگا لیتے ہیں, پھر ہم شفائیں حاصل کرتے ہیں, ہم سرفراز ہوتے ہیں, ہم ترقیاں پاتے ہیں, اور ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. آج ہم نے پہچان بننا مسیح یسوع. ہماری زندگی سے عملی طور پر جب مسیح کا پیغام نکلے گا, مسیح کا کلام نکلے گا, وہ روغن بلسان جو ہمارے لیے صلیب پر بہا, وہ ہمیں ملے گا تو ہم شفا پائیں گے. خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بہت ساری برکت دے. آمین.